بصائر الدراجات نام سنا ہے کتاب کا؟ سنا ہے۔ بصائر الدراجات، بصائر الدراجات کے اس میں اکثراً ان احادیث کو پیش کیا گیا جو کہ فضائل ائمہ اطہار میں نقل ہوئی ہیں۔ محمد ابن حسن بن فروخ الصفار، محمد بن حسن بن فروخ جن کا لقب ہے صفار، جن کی وفات ہوئی ہے 290 ہجری میں، یہ اس کتاب کے مؤلف ہیں، اور اہل قم میں سے وہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے کوئی کتاب تالیف کی ہے۔ جی، امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور کے یہ شخصیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور 11ویں امام کے اصحاب میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ محمد ابن حسن ابن فروخ صفار مورد تائید ہیں اور موثق شخصیت ہیں، یعنی امامیہ جو کہ علماء رجال ہیں گے، رجال کا علم رکھتے ہیں، ان کے نزدیک یہ جو شخصیت ہیں محمد ابن حسن صفار یہ ثقہ ہیں، مورد اعتماد ہیں۔ جیسے کہ جو ہمارے عالم گزرے نجاشی، وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں کان وجہن فی اصحابنا القمیین، کانا وجہن فی اصحابنا القمیین، جو ہمارے قم کے اصحاب ہیں یعنی اہل قم میں جتنے شیعہ ہیں ان کے درمیان یہ محمد ابن حسن کی حیثیت چہرے کی حیثیت رکھتی تھی۔ چہرے کی کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یعنی اگرچہ کہ یہاں پر مجاز ہے، یعنی مجازن جب کسے کہا جائے جو انتہائی مشہور اور معروف شخصیت ہو کسی علاقے کی، اس کو کہا جاتا ہے کہ وجہن، صحیح۔ یہ جب اہل یعنی علماء رجال جب کسی کے بارے میں وجہ کی تعبیر استعمال کریں تو یہ تعبیر توثیق کے الفاظ میں شمار ہوتی ہے، یعنی جن الفاظ سے کسی شخص کی وثاقت ثابت ہوتی ہے ان میں سے ایک لفظ کون سا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ یہ وجہ تھا، یعنی وجہ القوم مثال کے طور پر، یا وجہ القبیلہ مثال کے طور پر، اگر یہ ایسے لفظ استعمال کرے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص کیا ہے؟ مورد اعتماد ہے، ثقہ شخص ہے۔ ثقۃ عظیم القدر، محمد ابن حسن الصفار ثقہ شخص تھے، ان کے جو ہے وہ عظیم القدر یعنی عظیم شان و شوقت کے مالک تھے، راجحاً قلیل الثقہ فی الروایہ۔ اسی طریقے سے علامہ حلی میں خلاصۃ الاقوال اور ابن داؤد حلی نے جو ہے وہ اپنی جو کتاب ہے ان کی رجال کی، ان دونوں نے بھی محمد ابن حسن صفار کی تائید کی ہے نجاشی کے اسی قول کی بنیاد پر۔ محمد ابن حسن صفار کے جو اساتذہ تھے ان میں ایک نام آپ جیسے کہ پڑھ چکے ہیں پہلے، کتاب المحاسن کے جو لکھنے والے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ احمد برقی، احمد بن محمد بن خالد برقی، یہ ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یعقوب بن یزید، ابراہیم بن ہاشم مثال کے طور پر، احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعری جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جو قم میں کیا تھے؟ رئیس قبیلہ تھے، رئیس قبیلہ، رئیس قمیین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اور ان کے شاگردوں میں جو نامور نام ہے وہ بہت ہی مشہور نام محمد ابن یعقوب کلینی، شیخ محمد ابن یعقوب کلینی ان کے شاگردوں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ صدوق کے والد یعنی علی ابن حسین ابن باویہ، یہ بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ محمد ابن یحییٰ عطار، سعد ابن عبداللہ اشعری، سعد ابن عبداللہ اشعری جو اشعری خاندان کے ایک طریقے سے رئیس تھے کہ جنہوں نے بی بی معصومہ قم کا استقبال کیا۔ ساوا کے مقام پر جب بی بی معصومہ قم پہنچیں اور ان کو پتہ چلا کہ بی بی معصومہ قم وہاں پر پہنچ کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں، تو یہ وہاں پر پہنچے اور بی بی کا جو سواری تھی اس کی لگام کو تھاما اور ان کو لے کر آئے، اور انہی کے گھر پر بی بی نے 17 دن قیام کیا۔ بی بی معصومہ قم نے انہی کے گھر پر قیام کیا، اور بی بی کا جو حجرہ تھا جس میں بی بی عبادت کیا کرتی تھیں، وہی بیت النور کے نام سے مشہور ہے قم میں، وہ انہی کا گھر تھا،
صحیح، سعد ابن عبداللہ اشعری. تو یہ بھی شاگرد ہیں کس کے؟ محمد ابن حسن صفار کے. اچھا، یہ جو کتاب ہے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 2 کتاب لکھی تھی، ایک بصائر صغیر اور ایک بصائر کبیر. ایک جو ہے وہ مختصر سی کتاب اور ایک کتاب میں جو ہے وہ کچھ زیادہ تفصیل سے تھی. جو ان کے مختصر والی کتاب ہے وہ فی الحال ہمارے پاس یعنی موجود نہیں ہے، یعنی مفقود ہے وہ کتاب. ابھی جو ان کی کتاب موجود ہے وہی بصائر کبیر ہے، بصائر الدرجات. کچھ اور باتیں بھی ان کے اس کتاب کے بارے میں کہی ہیں، لیکن بہرحال وہ تھوڑا سے سخت مطالب ہیں اور اتنے اہم بھی نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان سے درگزر کر رہے ہیں. اگرچہ کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہیں زیادہ تر فقہی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، لیکن فقہی کتابوں کے علاوہ جو ہے وہ اعتقادی مسائل میں بھی انہوں نے کچھ کتابیں لکھی ہیں. جیسے کہ ان کی کتاب الرد علی الغلاۃ، ایک کتاب الملاحم. الملاحم وہ کتاب کی جس میں آخری زمانے کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، الملاحم. التقیہ المؤمن المناقب، جس میں ائمہ اطہار کی منقبتیں یعنی ائمہ اطہار کے فضائل بیان کیے گئے، اس کو بولتے ہیں مناقب. یہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی. المثالب، جس میں دشمنان اہل بیت کے جو ان کے کرتوت ہیں ان کو لکھا گیا ہو، اس کو بولتے ہیں مصالب. یہ کتاب بھی انہوں نے لکھی. اس کتاب کا جو نام ہے وہ ہے بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی ابھی جو کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس میں جو اس کا ٹائٹل پیج ہے اس میں اس کا نام پڑھیں گے بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد. لیکن ایک امیر معزی نام کے ایک شخص ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کا ایک نسخہ خطی موجود ہے، اس میں جو کتاب کا نام ہے وہ ہے بصائر الدرجات فی علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما خصہم اللہ بہ. تھوڑا سا فرق ہے گا، یعنی بصائر الدرجات پہلا نام ہے بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، دوسرا نام ہے بصائر الدرجات فی علوم آل محمد وما خصہم اللہ بہ. خوب، یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے 10 جز ہیں اور ہر جز کئی ابواب پر مشتمل ہے. یعنی باوجود اس کے کہ یہ کتاب انتہائی قدیمی کتاب ہے، یعنی سمجھ لیجئے کہ 30 صدی ہجری کی کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود اس کتاب کی جو ابواب بندی ہے، باب باب جس طریقے سے کیا گیا ہے وہ انتہائی جالب ہے. یعنی وہ اپنے زمانے میں جسے کہنا چاہیے کہ ایک ایڈوانس طریقے سے کتاب کو مرتب کرنا، اس اعتبار سے کہ ہر احادیث کو مختلف ابواب میں تبدیل کیا گیا، مختلف ابواب بنائے گئے اور مختلف ابواب میں ان احادیث کو نقل کیا گیا. 10 جز ہیں، 10 جز میں ہر جز میں مختلف ابواب ہیں. مثال کے طور پر جو اس کا پہلا جز ہے بصائر کا، اس میں مثال کے طور پر ذکر کیا کہ علم کو حاصل کرنا ہر ایک پر واجب ہے. جیسے کہ آپ اصول کافی اٹھا کے دیکھیں تو اصول کافی میں جو پہلا باب ہے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کتاب العلم والجہل. صحیح، یہ کتاب العقل والجہل ہے، کتاب العقل والجہل. اسی طریقے سے وہ نیچے آتے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد علم کی فضیلت، پھر علم کو حاصل کرنا واجب ہے. اسی طریقے سے اس کتاب میں ترتیب دی گئی کہ پہلے کہا گیا کہ علم کو حاصل کرنا واجب ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جو عالم ہے، دوسرا وہ ہے جو متعلم ہے، اور تیسری جو قسم وہ کیا ہے؟ جاہل، یا جسے کہنا چاہیے خاک اور کانٹے ہیں، خاک اور تنکے. یعنی انسان فقط 2 ہی ہیں، یا سکھانے والا یا سیکھنے والا. تیسری جو قسم ہے اس کا شمار انسانوں میں نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد کہا کہ علم جو ہے وہ عالم جو ہے وہ فقط ائمہ اطہار علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں. یعنی لفظ عالم کا اطلاق اگر کسی ہستی پر صدق آتا ہے تو وہ کون ہے؟ آل محمد، ائمہ اطہار علیہ السلام. یہ پہلا جز. دوسرا جز کیا ہے کہ جس میں کچھ مباحث کو ذکر کیا گیا کہ مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ ائمہ اطہار شجر نبوت سے ہیں، علم کے معدن سے ان کا تعلق ہے. ملائکہ ان کے گھروں پر رفت و آمد کرتے ہیں، یعنی مختلف الملائکہ ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی اصل ہیں، ائمہ اس شجرہ طیبہ کی فرع ہیں، اور جو شیعہ ہیں وہ شجرہ طیبہ کے پتے ہیں، جیسے کہ حدیث بیان ہوئی ہے. اسی طریقے سے ائمہ کے بارے میں ان کی صفات بیان کی کہ ائمہ جو ہیں وہ روئے زمین پر عین اللہ ہیں، جنب اللہ ہیں، ید اللہ ہیں، لسان اللہ ہیں، ولاۃ و امر اللہ ہیں، خزان و علم اللہ ہیں، اذن اللہ ہیں، وجہ اللہ ہیں، قلب اللہ ہیں،
جیسے کہ یہ تمام صفات خود مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی بیان ہوئی ہیں کہ مولا کائنات وجہ اللہ ہے، عین اللہ ہے، اذن اللہ ہے، ید اللہ ہے، جنب اللہ ہے۔ یہ جو ہے وہ دوسرا جز۔ تیسرے جز میں جو مباحث بیان ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ علم انبیاء اور جو جتنے بھی انبیاء کا علم ہے اور ائمہ اطہار سے پہلے جتنے بھی الہی نمائندے گزر چکے ہیں ان تمام کا علم ائمہ اطہار کے پاس موجود ہے، تمام کا علم، یعنی وراثت میں پہنچا ہے، یعنی ان تمام کا علم رسول خدا کے پاس آیا، پھر رسول خدا سے مولا کائنات، پھر مولا کائنات سے ہر امام کو وہ علم وراثت میں ملتا گیا۔ یہ کون سی بک ہے جس سے پڑھا ہوا؟ یہ کتاب فارسی میں منابع کلامی امامیہ، آشنائی با منابع کلامی امامیہ، جی یعنی فارسی آتی ہے؟ اردو میں ترجمہ ہے۔ ہو اسی طریقے سے تیسرے جز میں جو میں نے کہا کہ بیان ہو گیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحیفہ جامعہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ایک ہے صحیفہ فاطمیہ، صحیفہ فاطمہ، اور ایک ہے صحیفہ جامعہ۔ صحیفہ جامعہ جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط سے لکھا ہوا ہے، جس میں حلال و حرام کے احکام موجود ہیں، یہ صحیفہ جامعہ کس کے پاس موجود ہے؟ ائمہ اطہار کے پاس موجود ہے، یعنی وہ چیزیں جن کو مواریث ائمہ کہا گیا ہے، یعنی وہ خاص چیزیں جو ہر امام پہلے اپنے سے پہلے والے امام سے کیا لیتا ہے؟ وراثت میں لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوتھا جز ہے اس میں بیان کیا گیا کہ مولا کائنات کو ایک کتاب ملی رسول خدا سے کہ جو اس وقت ائمہ اطہار کے پاس موجود ہے، اور ائمہ اطہار ایک کے بعد ایک اس کتاب سے جو ہے وہ وارث بنتے جاتے ہیں اس کتاب کے۔ اس کتاب میں تمام شیعوں کے نشان اسما موجود ہیں، اور تمام ان بادشاہوں کے نام موجود ہیں کہ جو روئے زمین پر بادشاہت کریں گے، اور اسی طریقے سے ہر اس شخص کا نام موجود ہے جو اہل بہشت میں سے ہے، اور ہر اس شخص کا نام موجود ہے جو اہل جہنم میں سے ہے، تمام کے اسامی اس میں موجود ہیں۔ پانچویں جز میں بیان کیا گیا کہ ائمہ اطہار جو ہے وہ علم کتاب کے مالک ہیں، جیسے کہ خود آیت خداوند کریم کی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کافر یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں۔ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور وہ ہستی گواہی کے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ جبکہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔ اور ائمہ مولا کائنات کے علاوہ کسی نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ اس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ خود مولا کائنات ہیں کہ جو دعویٰ کرنے والے ہیں کہ والذی برأ النسم، اس ذات کی قسم کہ جس نے جان کو خلق کیا، لئن سألتمونی، اگر تم مجھ سے سوال کرو، فی آیتن، ایک ایسی آیت کے بارے میں کہ فی لیل انزلت ام فی النہار انزلت، کہ آیا وہ آیت رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، مکیہا و مدنیہا، آیا وہ آیت مکی ہے یا مدنی ہے، سفریہا و حضریہا، آیا وہ آیت سفر میں نازل ہوئی یا حضر میں نازل ہوئی، یعنی وطن میں نازل ہوئی، ناسخہا و منسوخہا، کون سی آیت ناسخ ہے، کون سی آیت منسوخ ہے، محکمہا و متشابہہا، کون سی آیت محکم ہے اور کون سی آیت متشابہ ہے، تفسیرہا و تعویلہا، اس آیت کی تفسیر کیا ہے اور اس آیت کی تعویل کیا ہے، لَأَخْبَرْتُكُمْ، تو یہ ابو طالب کا بیٹا تمہیں ان تمام سوالوں کے جواب دے گا۔ تو علم کتاب جو ہے وہ ائمہ اطہار کے پاس موجود ہے۔ تمام حروف اسم اعظم کی تمام حروف کا علم جو ہے وہ سوائے ایک حرف کے، ان تمام حروف کا علم ائمہ اطہار کے پاس موجود ہے۔ پھر اس کے بعد بیان ہوا کہ شب قدر میں جو ملائکہ کہا کہ تنزل الملائکۃ والروح، کہ ملائکہ اور روح جو ہے وہ اس شب میں نازل ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام ملائکہ ائمہ اطہار پر نازل ہوتے ہیں، یعنی پیغمبر گرامی کے بعد، رسول خدا کے بعد آج بھی شب قدر آ رہی ہے، اور ہر سال شب قدر آئے گی، رہتی دنیا تک شب قدر آئے گی۔ اور خداوند کریم کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں کہا کہ نازل ہوئے تھے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے،
تنزل، یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو اب تو رسول خدا نہیں ہے، اب کس پر نازل ہوتے ہیں؟ یقیناً کوئی ایک ہستی ہے کہ جس پر یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کی ہستیاں ہیں کہ جن پر یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد بیان کیا کہ ائمہ اطہار جو ہے وہ انبیاء سے افضل ہیں، اور یہاں تک کہ مختلف اقوال بہرحال علماء کے اس مسئلے میں، لیکن کہا کہ اولو العزم پیغمبروں سے بھی افضل ہیں سوائے سرکار ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5واں جز. 6ٹھے جز میں جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جب جو بھی انسان مرے گا وہ ائمہ اطہار کو دیکھے گا، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ منافق ہو، چاہے وہ کافر ہو، وہ ائمہ اطہار کا دیدار کرے گا. ائمہ اطہار حاضر ہوں گے. پھر بیان کیا کہ ائمہ اطہار جو ہے وہ اپنے شیعوں کی عمروں سے واقف ہیں، یعنی کون سا شیعہ کتنی عمر تک جیے گا، 50 سال، 60 سال، کوئی 40 سال، کوئی مثال کے طور پر جوانی میں، کوئی بڑھاپے میں. تو جتنی بھی ان کی عمر ہے تمام عمروں سے ائمہ اطہار واقف ہیں. پھر بیان کیا گیا کہ ائمہ اطہار جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، جس طریقے سے انبیاء نے مردوں کو زندہ کیا. اس کی مثال حضرت عیسیٰ کی ہے کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. رسول خدا کی وصیت کو بیان کیا گیا کہ رسول خدا نے تمام کے تمام وصیتیں مولا کائنات کو کیں، اور پھر اس کے بعد اسی طریقے سے ہر امام جب اس دنیا سے رخصت ہوتا تھا تو اپنے بعد والے امام کو وصیتیں، یعنی خاص وصیتیں کر کے جاتا تھا. اس کے بعد جو 7واں جز ہے، 7ویں جز میں ان روایت کو بیان کیا گیا کہ جس میں یہ بیان ہوا کہ مولا کائنات نے رسول خدا سے 1000 باب سیکھے علم کے. 1000 باب. علمنی رسول اللہ الف باب من العلم، رسول اللہ نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے ہیں. یفتح من کل باب الف باب، ہر باب سے 1000 باب نکلتے ہیں. پھر اس کے بعد بیان کیا گیا کہ ائمہ اطہار جب چاہیں کسی بھی موضوع کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ علم کیسا ہوتا ہے، ایک جسے کہنا چاہیے جیسے پرندہ چونچ مارتا ہے نا، یعنی جیسی پرندہ چونچ مارتا ہے ایسے علم حاصل ہو جاتا ہے. یعنی ائمہ اطہار کو زحمت نہیں اٹھانی پڑتی کہ وہ جائیں مثال کے طور پر کتابیں دیکھیں اور ورق گردانی کریں، اس سے پوچھیں، اس سے پوچھیں. نہیں، جب وہ چاہتے ہیں کسی چیز کا علم حاصل کرنے کے لیے تو فوراً سے ان کے قلب میں نکت بولتے ہیں. نکت کہتے ہیں اسی چڑیا کو چونچ مارنا زمین پر. اس طریقے سے وہ کوئی چیز ان کو الہام ہوتی ہے اور وہ اس چیز کے بارے میں علم حاصل کر لیتے ہیں. سر نکت نون کاف، نون کاف تے ڈنڈے والی کاف. اس کے بعد 8ویں جز میں یہ بیان کیا گیا کہ نبی اور محدث میں کیا فرق ہے. ائمہ اطہار کیا ہیں؟ محدث ہیں. محدث یعنی جن سے ملائکہ گفتگو کرتے تھے، وہ کہا جاتا ہے محدث. نبی وہ ہوتا ہے جو کہ یعنی رسول وہ ہوتا ہے کہ جو کہ ملک کو دیکھے بھی. ائمہ اطہار فقط آواز سنتے تھے، ملک کو دیکھتے نہیں تھے. لیکن جو رسول خدا تھے وہ باقاعدہ جبرائیل کو دیکھتے تھے. یہی فرق ہے نبی اور محدث میں. تمام زمین کے خزانے اور ان کی کنجیاں جو ہے وہ ائمہ اطہار کے پاس موجود ہیں، کیونکہ یہ پوری کی پوری زمین کیا ہے، ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ بات لکھ دی کہ ان الارض یرثھا من عبادی الصالحون، کہ زمین کے جو وارث ہیں وہ کون ہوں گے؟ میرے صالح بندے ہوں گے. تو یہاں پر وارث سے مراد کیا ہے؟ یعنی تمام کا تمام خزانہ ائمہ اطہار کے پاس موجود ہے. یعنی یہ وہ معنوی مقامات ہیں جو کہ بیان ہو رہے ہیں. یعنی کوئی شخص یہ اشکال نہیں کرے کہ صحیح یہ سارے خزانے موجود تھے تو پھر کیوں اتنی قسمہ پرسی میں زندگی بسر کی. جیسے کہ واقعات بھی ملتے ہیں ائمہ اطہار کے. خود رسول خدا کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن رسول خدا بہت ہی پریشان عالم میں تھے تو ایک فرشتہ نازل ہوا کہ آپ بہت پریشان حالت میں ہیں، تو اگر آپ کسی دنیاوی وجہ سے پریشان حالت میں ہیں تو یہ میرے پاس چابیاں ہیں دنیاوی خزانوں کی، ان میں سے جو چابی آپ لے لیں. تو رسول خدا نے اس فرشتے سے کہا کہ یعنی اپنی زبان میں اس کو بیان کر رہا ہوں مفہوم میں، کہ خدا نے جنت اور جہنم اور پورا کا پورا افلاک، پوری کائنات میرے صدقے میں خلق کی ہے. میں اگر ٹھوکر ماروں تو پوری زمین کیا ہو جائے؟ سونا ہو جائے.
یعنی مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے وہ جناب فضہ کا ملتا ہے، جب دیکھا کہ مولا کائنات بہت پریشان ہے تو کہا کہ مجھے جو وہ علم کیمیا آتا ہے، میں جو ہے وہ دھات کو تبدیل کر سکتی ہوں چاندی میں، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے وہ تبدیل کر دوں۔ تو اس وقت بھی مولا کائنات نے کہا تھا کہ اگر میں ایک ٹھوکر ماروں تو پوری کی پوری زمین کیا ہو سکتی ہے؟ سونے کی ہو سکتی ہے۔ اور ہم کبھی بھی دنیا کی وجہ سے پریشان نہیں ہوتے ہیں، ہماری جو پریشانی ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ امت کی اور لوگوں کی ہدایت کی وجہ سے، آخرت کی وجہ سے۔ تو یہ تمام کے تمام خزائن جو ہیں وہ اس کے جو مالک ہیں وہ حجت خدا ہیں، ائمہ اطہار ہیں۔ اس کے بعد 9ویں جز میں بیان کیا گیا کہ ائمہ اطہار سے کرامت صادر ہوتی ہیں، جس طریقے سے انبیاء سے معجزے صادر ہوا کرتے تھے۔ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ معجزہ وہ ہوتا ہے جو دعوی نبوت کو سچا دکھانے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، یعنی دعوی نبوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک وہ کام کہ جو خارق العادہ ہو، خارق العادہ یعنی عادتاً ایسا کام محال ہو، مثلا سورج ہر روز جو ہے وہ مشرق سے نکلتا ہے، لیکن کبھی سورج مثال کرتا وہ مغرب سے نکل جائے، تو یہ عادتاً محال کام ہے، عقلاً محال نہیں ہے لیکن عادتاً محال کام ہے، خارق العادہ۔ یہی کام اگر دعوی نبوت کے ساتھ ہو، یعنی کوئی شخص کہے کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور اس کی دلیل کیا ہے کہ دیکھو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا، یا یہ جو درخت ہے یہ چل کر میرے پاس آ جائے گا، تو اگر دعوی نبوت کے ساتھ ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور دعوی نبوت کے ساتھ نہ ہو، سیم وہی کام ہو لیکن اس میں کوئی نبوت کا دعویٰ نہ ہو یا کوئی امامت کو کوئی دعوت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کرامت۔ جیسے کہ 8ویں امام کا مشہور کرامت ہے 8ویں امام کی، قالین جو ہے وہ قالین کا شیر جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور پھر اس جادوگر کو نکل گیا، یہ کرامت ہے۔ اسی طریقے سے اور دیگر کرامتیں جو ائمہ اطہار کی نقل ہوئی ہیں۔ 10ویں جز میں یہ بیان کیا گیا کہ جو امر امامت ہے یہ خدا کی جانب سے ایک عہد الہی ہے، جیسے کہ خود قرآن مجید کی آیت بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ ومن ذریتی، خدایا اس امامت کو میری ذریت میں رکھ دے، تو خداوند کریم نے کیا فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، جو میرا عہد ہے یہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امامت ایک منصب ہے، عہد الہی ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ دوسرا یہ بیان کیا گیا کہ جانشین کا جو تعین ہے وہ خود ائمہ بھی نہیں کر سکتے ہیں، اس کا تعین کون کرتا ہے؟ خداوند کریم، یعنی رسول خدا نے بھی ولی کا اعلان کیا تھا عید غدیر کے موقع پر، یعنی غدیر خم کے موقع پر رسول خدا نے بھی اعلان کیا تھا، تعین نہیں کیا تھا، خدا کا حکم آیا تھا، خدا کی جانب سے اعلان کیا تھا۔ تو یہ جو حجت خدا کا انتخاب ہے یہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا، حتیٰ اپنے انبیاء کے ہاتھ میں بھی نہیں دیا، یہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ خدایا مجھے ایک بھائی دے دے جو کیا کرے، میرا وزیر بنے، جو میرا بھائی ہو جس کا نام ہارون ہے۔ تو دعا کر رہے ہیں، خود نہیں کہہ رہے ہیں کہ خدا میں اپنی جانب سے تمہیں جو ہے تعین کرتا ہوں، یہ انتخاب جو ہے وہ خداوند کریم کے پاس ہے۔ حتیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی اس نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ کسی اور کو انتخاب کریں۔ یہ تقریباً خلاصہ تھا اس کتاب کا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کتاب کا ترجمہ ہوا یا نہیں ہوا، لیکن بہرحال ایک معتبر کتاب ہے، بالخصوص وہ افراد جو کہ فضائل پڑھنے کے شوقین ہیں، شوقین کیا بلکہ پڑھنے ہی چاہیے فضائل، وہ اس کتاب سے جو ہے وہ ضرور استفادہ حاصل کریں گے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔